إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. گزشتہ دروس میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 36 اس کو پڑھ رہے تھے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پس شیطان نے ان دونوں کو پھسلایا اس سے، یعنی درخت سے یا جنت سے، پس ان دونوں کو نکالا اس میں سے جس میں وہ دونوں تھے، اور ہم نے کہا تم سب کے سب اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے لیے دشمن ہے، اور تمہارے ہی لیے ہے زمین ہی میں ٹھکانہ اور فائدہ ایک مدت تک کے لیے۔ اس آیت کریمہ کے حوالے سے ہم بہت ساری باتیں بیان کر چکے۔ اس آیت کریمہ میں جیسا کہ واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ شیطان نے حضرت آدم اور حوا علیہ السلام ان کو وسوسہ کیا، ان کو بہکایا، اور انہوں نے اس درخت سے کھا لیا جس درخت سے اللہ تعالیٰ نے پھل کھانے کا منع فرمایا تھا، اور اس کی پاداش میں پھر ان کو جنت سے نکالا گیا اور زمین پر اتارا گیا۔ اس واقعے کی جیسے ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، کچھ تفصیل سورۃ اعراف میں قدر تفصیل سے اس کا تذکرہ آتا ہے، تو مزید دیکھتے ہیں کہ جو ہماری اس آیت سے متعلق بات ہے اس کی وضاحت وہاں پر کیا آ رہی ہے تاکہ بات کھل کر سامنے آ جائے۔ سورۃ الاعراف اس کی آیت نمبر 22۔ اس سے پہلے جو آیات ہیں ان میں ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح سے شیطان نے وسوسہ کیا تھا۔ پچھلی آیت کی تفسیر میں ہم نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 20 اور 21 اس کے حوالے سے ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں اس کی تفصیل سورۃ اعراف کی آیت نمبر 22 میں آ رہی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، جب انہوں نے اس پھل کو کھا لیا تو کیا ہوا، نتیجہ اس کا کیا نکلا، بدت لہما سوآتہما، ان کے شرمگاہیں ان پر واضح ہو گئیں، کھل گئی، یعنی دوسرے الفاظ میں جنت کا جو لباس ہے وہ ان سے اتر گیا، چھن گیا۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور وہ جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنا انہوں نے شروع کر دیا، جنت کے جو درخت تھے اس کے پتے توڑ کے وہ اپنے جسموں پر انہوں نے لگانا شروع کر دیے۔ اور فرمایا وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَاكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُل لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، ان کے رب نے ان کو پکارا کہ کیا میں تمہیں منع نہیں کیا تھا اس درخت سے، اور یہ میں نے نہیں کہا تھا کہ یقیناً شیطان جو ہے وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے۔ اسی سے ملتی جلتی بات سورۃ طٰہٰ میں بھی آئی ہے۔ سورۃ طٰہٰ کی آخری آیات میں سے آیت نمبر، سب سے پہلے ہم آیت نمبر 117 کو دیکھتے ہیں، بلکہ اس سے پہلے 116 سے، کہ اس میں 116 میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس کے بعد 117 میں کیا کہا، فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يَخْرُجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ، ہم نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ یقیناً یہ تمہارا دشمن ہے، تمہارا بھی اور تمہاری بیوی کا بھی، بس یہ تمہیں جنت میں سے نہ نکالے، فَلَا يَخْرُجَنَّكُم مِّنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ، پس تم شقاوت اختیار کرو گے، یعنی کہ سختی میں پڑ جاؤ گے۔ اور اس کے بعد پھر جو اگلی بات ہے وہ آیت نمبر 121 میں آتی ہے کہ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ، وہی بات ہے جو سورۃ اعراف میں ہے کہ انہوں نے اس درخت سے کھا لیا تو ان کا لباس اتر گیا اور وہ جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے۔ تو واپس ہم اپنی درس کی طرف آتے ہیں، سورۃ البقرہ کی جو آیت پڑھ رہے ہیں، اس سے ہمیں ان آیات سے، سورۃ الاعراف اور سورۃ طٰہٰ کی آیات سے کیا بات معلوم ہوتی ہے۔ ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو اس بات سے خبردار کر دیا تھا کہ شیطان جو ہے وہ تمہیں بہکائے گا، یہ تمہارا دشمن ہے۔ جنت میں داخلے سے پہلے ہی یہ بات بتلا دی گئی تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ بات بتلا دی گئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، عدو مبین ہے، واضح اور کھلا دشمن ہے، تو پھر آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام وہ اس کے بہکاوے میں پھر کس طرح سے آ گئے؟
اللہ عالم اس کی کوئی وضاحت ہمیں قرآن و سنت میں نہیں ملتی، لیکن بعض اسرائیلی روایات میں یہ ملتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے جب پھل کھا لیا، جب توبہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا میں تمہیں نہیں کہا تھا کہ یہ تمہارا دشمن ہے؟ تو انہوں نے اس کے جواب میں یہ بات کہی کہ یا اللہ، اس نے آپ کی قسم کھائی تھی اور مجھے یہ لگا کہ شاید اللہ کی قسم جو کھاتا ہے وہ کبھی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتا۔ میں نے یہ گمان کیا کہ جب یہ قسمیں کھا کر کہہ رہا ہے، اور یہ ہم پڑھ چکے ہیں وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، اس نے قسمیں کھا کے بہت تاکید کے ساتھ یہ بات کہی تھی کہ جو میں تمہیں بات کر رہا ہوں ٹھیک بات ہے، میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں۔ تو واللہ عالم، جیسے ہم نے کہا کہ صحیح روایات کو ہم نہ تصدیق کرتے ہیں نہ تکذیب کرتے ہیں، لیکن یہ ایک بات روایات میں آتی ہے کہ آدم علیہ السلام نے یہ عذر پیش کیا، تو ایک ہی اس سے بات معلوم ہوئی۔ باقی واللہ عالم، جیسے ہم نے کہا کہ قرآن و سنت میں اس کی وضاحت نہیں ہے، جو بات ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ اس سے معلوم ہوتی ہے، اس واقعے سے جو ہمیں سیکھنے کی ہے کہ شیطان جو ہے وہ ہمارا کتنا بڑا دشمن ہے، اور وہ کس طرح سے کبھی بھی وہ ہمیں چھوڑنے والا نہیں ہے۔ اس نے بھی قسم کھائی تھی جب اللہ تعالیٰ نے اس کو دھتکار دیا، جب اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، تو اس نے وعدہ کیا تھا کہ میں آدم کو بھی اور اس کی ذریت کو بھی بہکاتا رہوں گا۔ تو اس نے وعدہ کیا تھا، اس نے بھی قسم کھائی تھی، اور وہ اس بات پہ لگا ہوا ہے، تلا ہوا ہے، اس کے لیے ہر حربہ استعمال کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں شیطان کے وسوسے سے اور شیطان کے مکر سے، شیطان کے چالوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے حتی الامکان، اور اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ تو ہمیں مزید زیادہ محتاط رہنا چاہیے شیطان کے بہکاووں میں آنے سے، اور اللہ کی مدد مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے علاوہ اور کوئی اس سے محفوظ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے قرآن کریم کی جو آخری صورت ہے اس میں کیا ہے؟ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس۔ اللہ تعالیٰ کی 3 صفات سے 3 دفعہ جو ہے وہ پناہ مانگی گئی۔ میں اس رب کی پناہ میں آتا ہوں جو تمام لوگوں کا رب ہے، جو تمام لوگوں کا الہ ہے، جو تمام لوگوں کا مالک ہے، جو تمام کا بادشاہ ہے۔ 3 صفات کا تذکرہ کرنے کے بعد کہا من شر الوسواس الخناس، یعنی اس چیز کی طرف اشارہ ہے وہاں پر بھی کہ شیطان کا وسوسہ جو ہے وہ کوئی چھوٹا وسوسہ نہیں ہے، وہ کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے خوب لگن کے ساتھ اور خوب زور سے اللہ تعالیٰ سے یہ اس بات کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ ایک اور بات جو ہم نے جو آیات پڑھی ان سے ہمیں پتہ چلتی ہے سورۃ اعراف اور سورۃ طٰہٰ کی، کہ جب انہوں نے درخت کا پھل کھا لیا تو اس کا نتیجہ کیا نکلا، سزا کیا ہوئی؟ فوری طور پر ان سے جنت کا لباس اتر گیا، جنت کا لباس ان سے اتر گیا۔ یہ ان کی پہلی عقوبت تھی، اس کی سزا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے منع کیا تھا وہ انہوں نے اس سے منع نہیں ہوئے۔ اور یہ شیطان کا ہمیشہ سے آدم علیہ السلام کے وقت سے ہی یہ حربہ رہا ہے، اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ اعراف ہی میں جو ہم نے ابھی آیات پڑھی ہیں انہی کے بعد چند آیات کے بعد اس چیز کی طرف اشارہ کیا کہ شیطان کا ہمیشہ یہ وار رہا ہے کہ وہ تمہارا لباس اتارنا چاہتا ہے۔ بے حیائی اور فحاشی کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ لباس کے اترنے سے، چاہے مردوں کا ہو چاہے عورتوں کا ہو۔ اسی لیے سورۃ اعراف ہی کی آیات جو ہم نے ابھی پڑھی تھی ان کو دوبارہ ذرا نکالیے، آیت نمبر 27۔ اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے بنی آدم، اے آدم کے بیٹے، اے آدم کے اولاد۔ اور یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ خطاب بھی کس طرح سے کر رہے ہیں؟ آدم کی اولاد سے، کیونکہ ان آیت کا پس منظر بھی کیا ہے؟ وہ آدم علیہ السلام کے واقعی سے، تم سب آدم کی اولاد ہو۔ تو کہا کہ اس لا یفتننکم الشیطان، تمہیں شیطان فتنے میں مبتلا نہ کرے، تمہیں شیطان بہکاوے میں نہ لے کر آئے۔ کما اخرج ابویکم من الجنہ، جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکالا تھا، ابویکم دونوں ماں باپ، جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا تھا، کہیں تمہیں بھی وہ فتنے میں مبتلا نہ کر دے۔ اور آگے کیا کہا؟ ینزع عنہما لباسہما، ان سے ان کا لباس اتروا دیا اس نے۔ یہ اس کا ہمیشہ کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ لیریہما سوآتہما، تاکہ ان کی شرمگاہ پر واضح ہو جائیں۔ انہ یراکم هو قبیلہ من حیث لا ترونہم، یقیناً وہ اور اس کا قبیلہ یعنی اس کی ذریت، اس کے جو ساتھی ہیں، وہ تمہیں اس طرح سے دیکھتے ہیں، وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھتے۔ یعنی وہ ایسی چالیں چل سکتے ہیں جن کو تم پہچان نہیں سکتے، تم ان کو دیکھ ہی نہیں سکتے، وہ تمہیں دیکھتے ہیں، تم ان کو نہیں دیکھتے۔ تو یہاں پر بھی کیا فرمایا کہ شیطان نے اس وقت کیا کیا تھا؟ تمہارے ماں باپ کا لباس اتروا دیا تھا، کہیں تمہیں بھی اسی طرح فتنے میں مبتلا نہ کر دے۔ اور اس سے پچھلی آیت میں مزید اس کی وضاحت آ رہی ہے۔ اسی سے پچھلی آیت میں کیا ہے؟ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، اے بنی آدم، ہم نے تمہارے اوپر لباس نازل کر دیا جس سے تم اپنے آپ کو ڈھانپ سکتے ہو۔ تو مقصود ان دونوں آیات کا جو ہم نے ابھی پڑھی ہے، آیت نمبر 26 اور 27 سورۃ اعراف کی،
کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے لباس تمہارے اوپر اتار دیا ہے، اس لباس کو نہیں اتارنا. یہ لباس کو اتارنا کس کا کام ہے؟ شیطان کا کام ہے. یہ تمہیں اس چیز میں مبتلا کرے گا، بہکاوے میں مبتلا کرے گا. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیشہ سے آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے اب تک، اس سے پچھلی امتوں میں بھی یہی بات رہی کہ ان کا وہ لباس کے ذریعے سے لباس اتروا کے ان کے اندر بے حیائی اور فحاشی کو پھیلاتا رہا، اور اس امت میں بھی اسی طرح سے اس کام کو وہ کر رہا ہے. تو یہ شیطان کا بہت سب سے پہلا وار یہی تھا. اس کو معلوم ہے کہ اگر لباس اتروا دیا تو فحاشی اور بے حیائی وہ شروع ہو جائے گی، اور اس سے پھر آگے بہت ساری جو ہے وہ خرابیاں پیدا ہوں گی. تو ابتدا یہیں سے ہے، یہاں سے خرابیوں کی ابتدا ہوتی ہے. تو یہ اس واقعے سے یعنی ہمیں اس چیز کی طرف بھی توجہ کرنی ہے کہ شیطان اس کے وسوسوں سے، اس کی چالوں سے ہم محفوظ رہیں. اور یہ ایک بہت بڑی چال اس کی ہے جو لباس کی ہے. اور اسی سے ایک اور بات بھی ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ جو لوگ اس چیز کی طرف یہ کام کرتے ہیں یا اس چیز کی طرف لوگوں کو لاتے ہیں کہ ان میں فحاشی اور بے حیائی پھیلاتے ہیں، وہ اصل میں کیا کر رہے ہیں؟ وہ شیطان. اس کا مطلب وہ بھی شیطان ہے، شیطان ہی کے چیلے ہیں وہ، چاہے انسانی شکل میں کیوں نہ ہو. جو بھی فحاشی اور یعنی اور بے لباسی کو پھیلاتا ہے وہ گویا کہ حقیقت میں شیطان ہے، چاہے شکل اس کی انسانوں جیسی کیوں نہ ہو، حرکتیں اس کی شیطان والی ہیں. ایک اور بات اور پچھلے نقطے سے وہ جڑی ہوئی ہے جو ہم نے بیان کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی تھی آدم و حوا علیہ السلام کو کہ اس درخت سے نہیں کھانا اور شیطان جو ہے وہ تمہارا دشمن ہے، اس کے باوجود وہ اس کے بہکاوے میں آ گئے. اس سے اور پچھلے آیت میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صرف ایک درخت سے منع کیا تھا. سارے درخت، پوری جنت جس کی وسعتیں جو ہے اللہ ہی بہتر جانے کتنی زیادہ ہیں، اس میں کسی چیز سے منع نہیں کیا، صرف ایک درخت سے منع کیا. اس کے باوجود انہوں نے اس درخت سے کھایا. پتہ کیا چلا اس سے؟ کہ انسان کی فطرت ہے، انسان کی فطرت ہے کہ جس چیز سے منع کیا جائے گا اس کے قریب جائے گا. حالانکہ اگر دیکھا جائے، عام عقل سے سوچا جائے کہ آپ کے پاس ہزاروں یا لاکھوں یا پتہ نہیں کروڑوں درخت ہیں، کروڑوں پھل ہیں، سب کچھ ہے اور سب حلال ہے، اور ایک سے منع کیا گیا تو کیا ضرورت تھی کہ اس کے پاس جاتے؟ اور شیطان سے جب اللہ تعالیٰ نے منع بھی کر دیا، بتا بھی دیا کہ شیطان تمہیں بہکائے گا، اس کے باوجود اس کے بہکاوے میں آ گیا اور اسی درخت سے انہوں نے پھل کھایا جس سے منع کیا گیا تھا. تو معلوم یہی بڑھتا ہے کہ یہ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے چیز رکھی، تخلیق میں رکھی. آدم علیہ السلام نے کیا تو ہم بھی آدم علیہ السلام کی ذریت ہیں. حوا علیہ السلام سے گناہ سرزد ہوا، ہم بھی ان کی ذریت ہے، ہمارے اندر بھی وہ ساری چیزیں موجود ہیں. تو وہی بات جو ہم نے پچھلی آیت کے حوالے سے کی تھی، سبق اس سے ہم کیا حاصل کریں کہ ممنوع اشیاء کے قریب نہ جائیں. ولا تقربا هذه الشجرہ، ہم نے پیچھے آیت میں پڑھا تھا، اس سے دور رہنے کی کوشش کریں. کیوں؟ یہ انسان کی فطرت ہے کہ جو چیز جس سے منع کیا جاتا ہے اس کی طرف اس کا دل ضرور راغب ہوتا ہے. اس سے بچنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ وہی بات کہ اللہ سے مانگے اور خود اپنے آپ کو حتی الامکان اس سے دور رکھیں. ایسے کیفیات پیدا اپنے اندر ہونے ہی نہ دیں کہ آپ اس کی طرف جائیں. ایسے ماحول میں اپنے ارد گرد کا ماحول خود ایسا کریٹ کریں، ایسا بنائیں کہ آپ غلط کاموں کی طرف راغب نہ ہو سکیں، آپ کے کو غلط خیالات آ ہی نہ سکیں. یہ دوسرے الفاظ میں یہ کہہ لیجیے کہ اپنے آپ کو ایسا مصروف، خیر کے اندر مصروف رکھیں تاکہ شر کی طرف آپ کا دماغ جائے ہی. جب تک انسان مصروف رہتا ہے تب تک وہ شیطان کے وسوسوں سے اور برائیوں سے بچا رہتا ہے. جب فارغ ہو جاتا ہے، جب اس کے پاس مصروفیت نہیں ہوتی، پھر وہ شیطان کام کرتا ہے. اور وہ پھر وہی بات ہے کہ انسان کی فطرت بھی اسی کی طرف انسان کو راغب کرتی ہے. تو یہ اس سے ہم سبق حاصل کر سکتے ہیں. اللہ اعلم. اسی طرح ایک اور بات کہ روایات میں یہ آتا ہے، وہی اسرائیلی روایات میں، کہ ابلیس نے سب سے پہلے اس نے دونوں کو، آدم علیہ السلام کو بھی بہکایا، حوا علیہ السلام کو بھی بہکایا، دونوں کو بہکایا. لیکن سب سے پہلے بات کس نے مانی؟ حوا علیہ السلام نے مانی. انہوں نے مانی اور پھر انہوں نے اپنے شوہر حضرت آدم علیہ السلام ان کو بھی کہا. اور بعض روایت میں، وہی اسرائیلی روایت میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے پہلے حوا علیہ السلام نے اس درخت سے کھایا اور کہا کہ دیکھیں کہ میں نے اس درخت سے کھا لیا، مجھے تو کچھ نہیں ہوا، تو آپ بھی کھا لیجیے. تو پھر انہوں نے بھی ان کی بات سنتے ہوئے اس درخت سے کھا لیا. اب یہ بات اگرچہ اسرائیلی روایات میں آئی ہے، لیکن اس کی تصدیق ہمیں صحیح حدیث سے ملتی ہے. اس لیے اس بات کو ہم مانتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ حدیث کیا آتی ہے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث آتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا حوا لم تخن انثى زوجها الدهر. فرمایا کہ اگر حوا علیہ السلام نہ ہوتی تو کبھی کوئی عورت اپنے شوہر کی خیانت نہ کرتی، کبھی کوئی عورت اپنے شوہر کے ساتھ خیانت نہ کرتی. اور حوا علیہ السلام کی خیانت کیا تھی؟ یہی تھی، اس کے علاوہ تو اور کوئی چیز تھی نہیں. یہی تھی کہ انہوں نے، حوا علیہ السلام پہلے اس کے بہکاوے میں آئیں اور انہوں نے پھر آدم علیہ السلام کو اس چیز کی طرف آمادہ کیا، اس چیز کی طرف راغب کیا.
اور دونوں نے پھر اس کا پھل کھا لیا۔ اس حدیث سے اور اس بات سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے یا ہمیں سبق کیا حاصل ہوتا ہے؟ پہلی بات یہ ہوتی ہے، ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیشہ عورتیں جو ہیں وہ کمزور ہوتی ہیں اس کانٹیکس میں، اس اعتبار سے۔ بعض چیزوں میں عورتیں مردوں سے زیادہ مضبوط ہوتی ہیں، لیکن جس بارے میں ہم بات کر رہے ہیں کہ کسی کے بہکاوے میں آ جانا، چاہے وہ شیطان ہو یا کوئی اور شخص ہو، اسی لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت ہی ایسی بنائی ہے کہ عورت کو نسبتاً مرد کے سے زیادہ جذباتی بنایا ہے، زیادہ جذبات والا اور زیادہ اس چیز کی طرف بنایا۔ اسی لیے ابلیس کو بھی معلوم تھا، اس نے پہلے وار کس پہ کیا؟ حوا علیہ السلام پہ کیا، اور پھر ان کے ذریعے آدم علیہ السلام کو ان سے یہ گناہ سے رد کروایا۔ تو ایک تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ زیادہ اس لحاظ سے نسبتاً کمزور ہوتی ہیں اور وہ جلدی بہکاو میں آ جاتی ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو کرنا کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے جو خواتین ہیں ہمارے گھروں میں، بیویاں ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہماری مائیں ہیں، ان کو نصیحت کرتے رہیں، ان کو دیکھتے رہیں، ان کو سمجھاتے رہیں، کیونکہ وہ زیادہ جلدی راغب ہونے والی ہے۔ اور دوسری چیز ہمیں کیا کرنی ہے، مجھے اور آپ کو، کہ اپنے آپ کو بھی مضبوط بنائیں، کیونکہ مرد جو ہے اس کو اگر کوئی بہکا سکتا ہے تو عورت ہی بہکا سکتی ہے۔ وہ شاید شیطان کے بہکاوے میں نہ آئے لیکن عورت کے بہکاوے میں آ جائے۔ مرد کے اندر بھی ایک کمزوری موجود ہے کہ وہ عورت کی بات بہت جلدی مان لیتا ہے۔ تو یہ مجھے اور آپ کو بھی اس لحاظ سے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے کہ اگر وہ کسی غلط چیز کی طرف ہمیں راغب کرتی ہے تو ہمیں اس کی بات میں نہیں آنا۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جو خود بذات خود اچھے کردار کے، اچھے اخلاق کے ہوتے ہیں، لیکن عورت کے بہکاوے میں آ کے حرام کام شروع کر دیتے ہیں، حرام کمائی کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا کوئی بھی اور حرام کام جو ہے وہ کرنا شروع کرتے ہیں۔ کیوں؟ پیچھے پتہ یہ چلتا ہے کہ اس بندے کی غلطی نہیں تھی، اس بندے کا اصل غلطی تو ہے اگر اس نے اس کی بات مانی، لیکن بنیاد کیا تھی؟ وہ اس عورت کے بہکاوے میں آ گیا۔ تو اس لیے دونوں ہمیں کام کرنے، ایک تو اپنی عورتوں کی اصلاح کرنی ہے، ان کو نصیحت کرتے رہیں، ان کو سمجھاتے رہیں، ان کو دین کی تعلیم کے ساتھ جوڑے رکھیں، ان کو اس طرح کے واقعات سناتے رہیں، بتاتے رہیں یہ باتیں، تاکہ وہ بھی اپنا دفاع کر سکے، اپنے آپ کو مضبوط بنا سکے۔ اور دوسرا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو بھی مضبوط کریں، اپنی عورتوں کو بھی مضبوط کریں، اپنے آپ کو بھی مضبوط کریں، ان کے بہکاوے میں نہ آئیں اگر وہ کسی حرام چیز کی طرف ہمیں راغب کرنے والے۔ یہاں پر ایک اور بات اسی کے حوالے سے کہ اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اگر حوا نہ ہوتی تو کبھی کوئی عورت اپنے مرد کے ساتھ خیانت نہ کرتی۔ اس کا معنی کیا ہے؟ ایک طرف تو وہ باتیں جو ہم نے ابھی کی، اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ عورت کی فطرت کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ تو یہ نہ ہو کہ میں اور آپ، ہمارے گھروں میں جو عورتیں ہیں، خاص طور پہ بیویاں جو ہیں، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں۔ اگر وہ کوئی غلطی کر جاتی ہیں، اگر وہ کسی قسم کی خیانت کر جاتی ہیں، کوئی اس طرح کا معاملہ کر جاتی ہیں، تو ان سے درگزر کا معاملہ کریں۔ کیوں؟ ان کی جو والدہ تھیں حضرت حوا، ان سے بھی یہ غلطی ہوئی تھی۔ تو اس لیے اس چیز کو بھی اپنے سامنے، اس بات کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ اس کمزوری کو سامنے رکھنا ہے، یہ نہیں کرنا کہ اس کمزوری کی وجہ سے ان کے ساتھ کوئی بدسلوکی کریں یا ان کو اس پر کوئی طعن و تشنیع کریں، لیکن نصیحت کرتے رہیں۔ ایک طرف وہ ہے، دوسری طرف یہ ہے کہ اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ عورت سے غلطیاں ہوتی رہیں شوہر کے حق میں، کیونکہ یہاں پر بات کیا ہو رہی ہے کہ کوئی عورت کبھی اپنے شوہر کے ساتھ خیانت نہ کرے۔ تو خیانت ہوگی اس سے کسی نہ کسی معاملے میں، کوئی بھی چھوٹا معاملہ، خیانت کسی قسم کی بھی ہو سکتی ہے، تو اس سے ہوگی۔ اس لیے اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں، اور اگر اس سے کچھ ہو جاتا ہے تو اس کو سمجھائیں، اس سے درگزر کا معاملہ کریں، اس کو معاف کریں۔ ایک اور بات اسی نقطے کے حوالے سے کہ ہمارے ہاں بہت سے لوگ جن کو فیمنسٹ کہا جاتا ہے، عورتوں کے حقوق کے حوالے سے، وہ اس بات کو نہیں مانتے۔ یہ جو بات ہے کہ حوا علیہ السلام نے پہلے کھایا تھا اور انہوں نے پھر آدم علیہ السلام کو اس چیز پر راغب کیا، انہوں نے زیادہ ان کو ترغیب دی، شیطان نے وسوسہ کیا، شیطان نے دونوں کو وسوسہ کیا۔ قرآن میں آتا ہے فوسوس لہما، دونوں کو، شیطان نے دونوں کو بہکایا، لیکن پہلے کون بہکا؟ حوا علیہ السلام بہکی، اور پھر انہوں نے آدم علیہ السلام کو کہا۔ تو بعض لوگ اس چیز کا انکار کرتے ہیں، نہیں ایسا نہیں ہے، یہ تو عورتوں کی اس میں تنقیص ہے۔ کوئی تنقیص نہیں ہے، عورتوں کی اس میں کوئی تنقیص نہیں ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں۔ جیسے ہم نے ابھی سنا ہے کہ حدیث بھی کیسی ہے، بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے، اس سے پکی اور حدیث کوئی ہو نہیں سکتی۔ تو اس میں عورتوں کی تنقیص نہیں ہے، ایک فطرت ہے، جیسے ہم نے بھی اس کی تفصیل ذکر کی ہے کہ عورت کی فطرت ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بنا ہی ایسا ہے۔ اور دوسری طرف اس بات کو بھی سمجھتے جائیں کہ آدم علیہ السلام نے بھی پھل کھایا اور حوا علیہ السلام نے بھی پھل کھایا، گناہ دونوں نے کیا، اگرچہ پہلے حوا علیہ السلام سے ہوا اور انہوں نے پھر مزید اپنے
شوہر کو آدم علیہ السلام کو مزید اس چیز کی طرف راغب کیا، یہ بات درست ہے، لیکن آدم علیہ السلام ان کے بہکاوے میں کیوں آئے؟ غلطی ان کی بھی ہے، تو اس لیے یہ اس بات سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ سارا قصور جو ہے وہ عورت کے سر پر ڈال دیا جائے، نہیں، اگر مرد اس عورت کے بہکاوے میں آتا ہے تو غلطی اس کی بھی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو ہم نے سورۃ طٰہٰ کی آیت پڑھی تھی اس میں کیا فرمایا؟ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ، آدم نے اپنے رب کی معصیت کی، حوا کا ذکر نہیں آیا وہاں پہ، حالانکہ معصیت دونوں نے کی، اور اسی سے پچھلی آیت میں کہا تھا فَأَكَلَا مِنْهَا، دونوں نے اس کو پھل کو کھایا، غلطی دونوں نے کی، کسی ایک کی غلطی نہیں ہے، غلطی دونوں کی ہے، قصوروار دونوں برابر کے ہیں۔ اس اعتبار سے ہم ان کو کہتے ہیں، اگرچہ ان کے لیے شاید ادباً یہ لفظ استعمال کرنا شاید غیر مناسب ہو، لیکن جو بات ہم کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو معصیت کا ذکر کیا اور جو سزا اس کی وجہ سے ملی وہ دونوں کو ملی، اور دونوں کو کے اوپر پکڑ کے اللہ تعالیٰ نے دونوں کو خطاب کر کے کہا وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، دونوں سے اللہ نے خطاب کیا کہ تم نے اس درخت سے کیوں کھایا تھا، میں نے تم دونوں کو منع کیا تھا۔ تو غلطی دونوں کی تھی، جو گناہ سرزد دونوں سے ہوا، لیکن اس کی ابتدا جو ہے وہ یہاں سے ہوئی تھی، اس لیے اس میں عورت کی کوئی تنقیص نہیں، اور بلا وجہ صرف مغرب کے تاثرات کو قبول کرتے ہوئے ہم یہ کہہ دیں کہ نہیں وہ حوا علیہ السلام کے اوپر تو الزام لگایا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے عورتوں کو وہ کمتر سمجھایا جاتا ہے، ان کو کمزور بتایا جاتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالی عالم، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کیا سمجھ عطا فرمائے۔